سورہ البقرہ رکوع نمبر 19 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ رکوع نمبر 19 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں. بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے. بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان. بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں اور سب کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے. اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان. سورہ البقرہ رکوع نمبر 19 خلاصہ منقول تفسیرات قرآن. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پاک کلام کو بڑی محبت، بڑے پیار اور بڑی عقیدت سے سننے والے خواتین و حضرات، اللہ کریم نے اس رکوع کے آغاز میں ایمان والوں کے ساتھ بڑی محبت سے، بڑے پیار سے گفتگو کی اور ایک بہت بڑا نسخہ کیمیا بتایا، مشکلوں سے نکلنے کا حل بتایا، پریشانیوں سے نکلنے کا حل بتایا، ٹینشنوں سے نکلنے کا حل بتایا.
تمہیں پریشانیاں ہیں، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، تمہارے اوپر غم آ گئے ہیں، دکھ آ گئے ہیں، اے عورتوں تم پریشان ہو گئی ہو، اپنے گھروں میں تنگ ہو، پریشان حالات ہیں، تمہارے بیماریاں ہیں، غم ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، سمجھ میں نہ آنے والی رکاوٹیں ہیں، اے مردو تمہارے رزقوں میں رکاوٹ ہے، کمائیوں میں رکاوٹ ہے، علم میں رکاوٹ ہے، کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، اور تم میری مدد چاہتے ہو؟ جی یا اللہ تیری مدد چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر یقین کرنے والو، ایمان والو، میرے نبی کے اوپر جو کچھ میرا نبی لے کے آیا ہے اس کے اوپر یقین کرنے والو، جب تمہیں کوئی پریشانی آئے، جب تم میری کسی بھی پریشانی میں میری مدد چاہتے ہو، جب تم کسی بھی معاملے میں میری مدد چاہو، تو پھر تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں، برداشت کرنے والوں، حوصلہ کرنے والوں، ہمت کرنے والوں، ہمت نہ ہارنے والوں، اور سب کے ساتھ اللہ کی رحمت، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، صبر اور نماز والو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی جان کٹا دیں اللہ کے نام پر، اپنی جان قربان کر دیں اللہ کے نام پر، قتل ہو جائیں اللہ کے راستے میں، ان کو پڑی ہوئی لاش دیکھ کر مردہ نہ کہنا، روح پرواز ہو گئی، دھڑ بے جانے، سامنے پڑا ہوا ہے، ہم اس کو خود اٹھا کر سٹریچر پہ ڈال رہے ہیں، ڈال رہے ہو ٹھیک ہے، غسل دے رہے ہو ٹھیک ہے، ہاں شہید حقیقی کو غسل نہیں ہوگا، شہید حکمی کا غسل ہوتا ہے۔ شہید حقیقی وہ جو میدان جنگ میں دشمن کے آلے سے ضرب لگ کر شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، اور اس نے کوئی نفع حاصل نہ کیا دنیا کا، یعنی جو ہی اس کو ضرب لگی اور وہ وہیں پر اس نے جان اللہ کے سپرد کر دی، تو وہ شہید حقیقی ہے۔ اور اگر کسی کو ایک نماز کا وقت آ گیا اور کسی نے دوائی کھا لی، کوئی پانی پی لیا اور اس کے بعد اس کی جان نکلی، تو اب وہ شہید حقیقی نہیں، اب وہ شہید حکمی ہے۔ یہ مسئلہ ہے شریعت کا، یہ یاد رکھ لیجئے۔ تو شہید حقیقی کا غسل نہیں ہوگا، اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو اس کے کپڑوں میں ہی اسی طرح خون آلود جسم کے ساتھ ہی اس کو دفنا دیا جائے گا، اسی حالت میں اس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور اسی حالت میں اسے دفنا دیا جائے گا۔ اب اس کی پورا وجود پاک ہے۔ ایک گہری بات ہے لیکن اس طرف جانے کا وقت نہیں ہے، میں یہی عرض کرتا ہوں کہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ شہید حکمی ہے یا حقیقی ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ہم اس کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں، اس کو کفنا رہے ہیں، اس کو دفنا رہے ہیں، اور دفنانا اور کفنانا مردوں کا ہی تو ہوتا ہے۔ نہیں، خبردار، میرے راستے میں ورا ہے، اب اسے مردہ نہیں کہنا، میرے راستے میں اس کی جان نکلی ہے، اسے مردہ نہیں کہنا۔ کیا کہیں یا اللہ؟ فرمایا بل احیاء، ان کو کہو یہ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ زندہ کہو، شہداء زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، قرآن مجید کو ادب سے سننے والوں، یہ قرآن ہے۔ کس کی بات کر رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، نمازیں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس لیے تو کہا نا یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والے کے بارے میں بات ہے۔ ایمان والا جہاد میں گیا، شہید ہوا، اب وہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہنا ہے؟ اس کو زندہ کہنا ہے، اس کو مردہ نہیں کہنا۔ کلمہ پڑھا نبی کا، نبی کے دین پر چلا،
اسے مردہ نہیں کہہ سکتے، اسے زندہ کہنا ہے، تو جس کے صدقے اسے زندگی ملی ہے اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مجھے مترجم اقدس جنہوں نے یہ ترجمہ قرآن مجید کا لکھا ہے، عظیم الشان عالم دین، 1500 سے زائد کتابوں کے مصنف اور تقریباً 32 جلدوں سے زیادہ 33 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ لکھنے والے، لاکھوں فتاوی کے لکھنے والے عظیم الشان محدث، مفسر، مقنن، اسلام کے عظیم الشان عالم دین، بڑے بڑے علماء جس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس مقام پر مجھے ان کا وہ کلام یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ یا رسول اللہ، تو زندہ ہے واللہ یا حبیب اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو ان کا کلمہ پڑھنے والا شہید، جب اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے بل احیاء، ان کو زندہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ کون کون سے شہید زندہ ہیں بھائی؟ جنگ بدر میں جو شہید ہو گئے وہ زندہ ہیں، جنگ احد میں جو شہید ہو گئے وہ زندہ ہیں، جنگ حنین میں جو شہید ہو گئے زندہ ہیں، جنگ خندق میں جو شہید ہو گئے زندہ ہیں، غزوہ تبوک میں جو شہید ہو گئے وہ زندہ ہیں، جن جن غزوات میں جو جو لوگ شہید ہوئے وہ زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد غزوہ جنگ یمامہ ہوئی، جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے زندہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں، جو اسلامی جہاد ہوئے، ان میں شہید ہونے والے زندہ ہیں۔ پھر جہاں جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں شہید ہوتے رہے وہ سب زندہ ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے ہاں مسلمانوں میں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جنگ لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے کہیں کسی بھی دہشت کا شکار ہو جاتے ہیں، دہشت زدگی کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی بھی دہشت گردی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو جب آج کے زمانے والے بھی زندہ، پچھلے زمانے والے بھی زندہ، آئندہ زمانے والوں میں بھی جو قرآن قیامت تک ہے اور قیامت تک جو شہید ہوتا رہے گا وہ زندہ، اتنے لوگ زندہ اپنے مزارات میں زندہ۔ میں اتفاق سے جب وہ عمرہ کرنے کے لیے گیا تو مجھے وہاں پر ایک مستند آدمی سے ملاقات ہوئی، ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جس وقت میں بہت عرصے سے یہاں پر ہوں اور کافی ضعیف تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ بہت تیز بارشیں ہوئیں اور اصحاب بدر کے مزارات کی طرف سیلابی پانی کا ریلا آیا اور اوپر کی مٹی بہا کر لے گیا، اور شہدائے بدر کے جسم مبارک وہ ظاہر ہو گئے، اور ان کی زیارت کرنے والوں میں سے میں بھی تھا، اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بالکل 1400 سال سے اس طرح تر و تازہ پڑے ہوئے تھے کہ جس طرح گویا آج ہی ان کی روح مبارک وہ پرواز ہوئی ہو، بالکل تر و تازہ ان کے جسم مبارک تھے۔ تو زندہ، ان کے بدن مبارک بھی زندہ۔ ویسے اگر شہید کا بدن نہ بھی باقی رہے تب بھی وہ زندہ ہے، یہاں بدن کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ ان کی زندگی کا ہمیں ادراک نہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کیا اگر کسی کی لاش محفوظ ہو تو لاش کا محفوظ ہونا تو زندہ ہونے کی علامت نہیں ہے؟ فرعون کی ممی بھی محفوظ ہے، فرعون کی ممی سے مراد ممی نہیں، ممی سے مراد امی نہیں، ممی سے مراد یہ کہ اس کا وہ وجود سٹرکچر اسٹیچو وہ بھی محفوظ ہے، اور اس کو دوائیاں وغیرہ لگا کر وہ مصر میں رکھا ہوا ہے۔ فرعون اور اس کے خاندان کے لوگوں کی وہ ہیں اس زمانوں کی لاشیں موجود ہیں۔ تو لاش کا موجود ہونا، اب کیا ہم ان کو شہداء کہیں گے یا ان کو زندہ کہیں گے؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ اس کا پرزے ہوا تن ہو تب بھی اس کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں۔
اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کلمہ پڑھنے والے کی زندگی کا شعور نہیں ہے تو اس لیے تم کلمہ پڑھانے والے رسول کی زندگی کا شعور کیسے رکھ سکتے ہو؟ جب کلمہ پڑھنے والے شہید کو تم مردہ نہیں کہہ سکتے تو اس کے امام الشہداء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تم کیسے مردہ کہہ سکتے ہو؟ ان کو بھی زندہ ہی ماننا پڑے گا. اور جو حیات شہداء کی ہے اس سے کہیں درجے زیادہ حیات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. اور پھر ایک بات تو یہ بھی ہے نا دوستان عزیز کہ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ الحشر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ کے اوپر قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ کے اندر زندوں والی صفات پیدا ہو جاتی اور پہاڑ کیا کرتا؟ لرأیتہ خاشعا، وہ خشوع و خضوع والا ہو جاتا، متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی اور وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو قرآن پتھر کو زندگی دے دیتا ہے کہ اس کے اندر خشوع و خضوع زندوں والی صفات پیدا ہو جائیں اور وہ اللہ کے خشوع اور خضوع کو جاننے والا ہو جائے، یہ زندگی اس کے اندر پیدا ہو جائے. تو قرآن اگر پتھر پہ نازل ہوتا اسے زندہ کر دیتا تو اشارہ کیا کہ اس بشر کی زندگی کا عالم کیا ہوگا جس پر 30 پارے قرآن مجید نازل ہوئے ہیں. ہمارا نبی زندہ ہے الحمدللہ، لیکن اس زندہ ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ وہ زندہ ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ان کو حی القیوم جیسے اللہ زندہ ہے اس طرح کہہ دیا. نہیں، جس طرح شہداء زندہ ہیں اس طرح ہمارے نبی زندہ ہیں، اور شہداء کی حیات سے زیادہ افضل زندگی ہے. اور البتہ اللہ کی حیات میں اور نبی کی حیات میں فرق یہ ہے کہ نبی نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے، شہداء نے شہادت کا ذائقہ چکھا ہے. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ ان کی عالم برزخ کی حیات مبارکہ ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ نبی کے پاس جو زندگی ہے، شہداء کے پاس جو زندگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی زندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو زندگی اور اللہ تعالیٰ کی جو حیات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نہیں ہے کسی کی بھی، اللہ کی اپنی ہے، ذاتی ہے، کسی کی بخشی ہوئی کسی کو دی ہوئی نہیں ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی حیات ہے اور اللہ اپنی حیات کا خود مالک ہے اور اللہ کی حیات اللہ کی صفت ہے. تو اللہ کی حیات بے مثل و بے مثال ہے اور ابد الآباد تک ہے اور اس میں کہیں موت کا کوئی شائبہ نہیں ہے. حی لا یموت، وہ حی ہے ایسا، وہ زندہ ایسا ہے کہ جسے کبھی موت نہیں آئے گی. وہ قیوم ہے، اوروں کا قائم رکھنے والا ہے. اور اللہ رب العزت کے نام مبارک قیوم کا مطلب بھی یہ ہے کہ کسی اور کو زندہ قائم رکھنے والا. اور حیات شہداء اور حیات انبیاء اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قیوم ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، تمہارے مالوں میں کمی سے، تمہارے پھلوں میں کمی سے، تمہارے کاروباروں میں کمی سے، نقصان سے. فبشر الصابرین. اتنی ساری باتیں ہونے کے بعد جو بندہ صبر کرتا رہا، برداشت کرتا رہا، عورت ہو یا مرد، اس نے برداشت کیا، صبر کیا. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کا طریقہ یہ ہے کہ جب مصیبت آئے قالو، وہ یہ کہ کوئی بھی مصیبت کوئی پریشانی ہو تو یوں کہ انا للہ، ہم اللہ کا مال ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم نے اسی کی طرف پلٹنا ہے. یہ مصیبت اور پریشانی کیا ہے؟ یہ تو ایک حال ہے، یہ تو وقتی چیز ہے. اصل بات تو یہ کہ ہم نے ایک دن ہم نے خود ہی اللہ کی طرف چلا جانا ہے. اگر مال چلا گیا تو کیا ہوا، پھلوں میں نقصان ہوا تو کیا ہوا، کاروبار میں نقصان ہوا تو کیا ہوا، ایک نہ ایک دن تو ہم نے بھی اللہ کی طرف پلٹنا ہے. لوگوں اس یقین کے ساتھ رہا کرو. یہ کیا ہوا، فلاں نے بندش کر دی تو کاروبار میں نقصان ہو گیا، فلاں نے جادو کر دیا تو ایسا ہو گیا. یہ اس طرح کی باتوں میں نہ پڑو. یہ سوچو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تم کلمہ پڑھنے والے اور اللہ پاک نے کہا ہے اللہ نبلونکم، ضرور آزماؤں گا میں تمہیں. اور پھر اس کی ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں پر مصیبت لازمی ہی آئے، بلکہ اس کی ایک اور توجہ بھی ہے، وہ بھی میں تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اور یہ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خزانہ العرفان میں اس تفسیر کو بیان کیا. فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو کہا کہ ہم تمہیں ضرور خوف دیں گے، اس سے مراد ہے اللہ کا ڈر. اور جو کہا گیا کہ تمہیں ضرور ہم بھوک دیں گے، اس سے مراد ہے رمضان کے روزے. اور جو کہا گیا کہ ضرور تمہارے مالوں میں سے کمی کریں گے، اس سے مراد ہے زکوٰۃ و صدقات دینا. اور جو کہا گیا کہ ضرور تمہاری جانوں میں کمی کریں گے، ملان النفس، تو اس سے مراد ہے امراض کے ذریعے تمہاری جو موتیں ہوتی ہیں، جانوں کی کمی سے یہ مراد ہے کہ تمہیں بیمار کر کے جو موت دی جاتی ہے. اور پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے کہ تمہارے پھلوں میں کمی کریں گے، یعنی تمہاری اولاد کو بھی ماریں گے.
تو تمہاری اولاد کی موت جو ہے نا اس سے مراد ہے پھلوں کی کمی، اس لیے کہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ پھر اللہ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اس وقت جو بندے نے کہا، جو نیک بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یوں کہتے ہیں یا اللہ اس نے یہ اپنے بچے کی موت کی خبر سن کر یوں کہا تیری حمد کی اور کہا الحمدللہ، اور یوں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ ہی کے لیے اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازے کا اعلان ہوتا ہے تو اس کے شروع میں یا آخر میں لوگ کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، فلاں شخص یا فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، اور بس آخر میں پھر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی بندہ سنتا ہے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کسی کی بھی موت کی خبر سن کر یہ پڑھنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ اس طرح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص کے لیے جس نے اپنے کسی عزیز کی موت پر، کسی پیارے کی موت پر، اپنے بچے کی موت پر یوں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون اور الحمد پڑھی اور اللہ کی سورۃ فاتحہ پڑھی، اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اس اللہ فرماتا ہے جنت میں اس کے لیے مکان بناؤ اور اس مکان کا نام بیت الحمد رکھو۔ حکمت مصیبت کے پیش آنے سے قبل یعنی کہ بیت الحمد رکھو اور اس کو یہ حکمت اس کو بتا دو کہ مصیبت کے آنے کی اطلاع سن کر اس شخص نے جو میری تعریف کی ہے اس کو اطلاع دے دو کہ تو نے جو صبر کیا، میری تعریف کی، میں نے تیرے بچے کی روح قبض کر لی اور تو نے جزا فضا نہیں کی، ناشکری کے الفاظ زبان سے نہیں نکالے، محبت کا اظہار کیا، میری اتباع کا اظہار کیا، سن لے تیرے لیے میں نے ایسا محل بنایا ہے جس محل کی جنت والے بھی تعریف کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان بچے کافر کے بھی تو مرتے ہیں، بچے عیسائی کے بھی مرتے ہیں، بچے یہودی کے بھی مرتے ہیں، بچے ہندو کے بھی مرتے ہیں، بچے سکھ کے بھی مرتے ہیں، عزیز اور اقربا رشتہ دار ان کے بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور مسلمانوں تمہارے بھی عزیز دنیا سے چلے جاتے ہیں، اے عورتوں اے مردوں۔ لیکن ذرا دیکھو ان کے سب کچھ مرتا ہے تو ان کا نقصان ہوتا ہے، اور ہمارا کوئی جاتا بھی ہے تو ہمیں فائدہ ہی دے کر جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اگر صبر کیا اس صبر کے بدلے جنت میں محل نصیب ہو رہا ہے۔ لوگوں اس کائنات کے اندر تم مانتے ہو، کافروں تمہارے بڑوں نے کہا تھا صادق الوعد الامین، سچا اگر کائنات میں ہے تو محمد الرسول اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ سچ والا کوئی نہیں ہے۔ جب یہ مانتے ہو، جت تمہاری کتابیں کہتی ہیں، تمہارا دل کہتا ہے، تمہارے مذہب کہتے ہیں، تمہارے پادری کہتے ہیں، تمہارے ربی کہتے ہیں، تمہارے جو گرو ہیں وہ کہتے ہیں، اور تمہارے پنڈت کہتے ہیں، اور تمہارے مذہبی پیشوا کہتے ہیں، اور تمہارے لوگ کہتے ہیں، مانتے ہیں اس بات کو کہ کائنات میں سب سے سچا اگر ہے تو یا قرآن ہے یا قرآن والا رسول ہے، تو پھر آؤ نا اسلام قبول کر لو، تمہیں بھی یہ برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا، اس بات کی اطلاع مصیبت کے پیش آنے سے پہلے ہی جو دی اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ کیوں پہلے ہی؟ ہمیں پہلے ہی بتا دیا تمہاری اولاد کو ماریں گے، تمہارے اوپر تکلیف لائیں گے، تمہارے اوپر پریشانی لائیں گے، پہلے کیوں اطلاع دی؟ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس سے آدمی کو وقت مصیبت صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ جب کافر یہ دیکھیں گے کہ مسلمان بلا اور مصیبت کے وقت بھی صابر و شاکر اور استقلال کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتا ہے تو انہیں اسلام کے دین کی خوبی معلوم ہوگی اور اس کی طرف رغبت ہوگی۔ اور ایک یہ بھی کہ آنے والی مصیبت کی قبل وقوع اطلاع یہ غیبی خبر ہے کہ مصیبتیں ایسی آئیں گی، یہ غیبی خبر ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ ہے۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ منافقین کے قدم ابتلاء کی خبر سے اکھڑ جائیں اور مومن اور منافق میں امتیاز ہو جائے۔ جب یہ کہا جائے کہ جناب مسلمانوں پر تو ضرور آزمائش آئے گی، اللہ نے یہ کہا ہے، ان کے مالوں اور جانوں میں نقصان دے گا، کمی دے گا،
تو جو منافق ہوگا جس نے ایسے دیکھے دکھانے کے لیے کلمہ پڑھا ہوگا، جب یہ ایسی آیتیں پڑھے گا ڈر جائے گا اور اس کا جو اندر کا کفر ہے وہ ظاہر ہو جائے گا اور وہ کہے گا اوہو میں نے غلطی کی، میں کیا مسلمان ہو گیا، وہ بھاگ جائے گا۔ لیکن جو ایمان والا ہوگا اس نے جب کلمہ پڑھا ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اب تو جس کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اچھے حالات ہیں تب بھی ان کے ساتھ ہیں، برے ہیں تو ان کے ساتھ ہیں، اب ہم نے محمد کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ تو ہو کہ تر شروع مجھے ایزا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ تو وہ دل سے یقین کر کے کلمہ پڑھتا ہے تو وہ نفع اور نقصان سے بنیاد سے دور ہو جاتا ہے کہ کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا، اب بزنس اچھا چلا کہ نہیں چلا ہے، اور ذرا بہترین پہلے سے اچھی دنیاوی حالات ہوئے کہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی۔ یاد رکھ لینا، اسلام قبول کر رہے ہو تو یہ یاد رکھنا یہ حق مذہب ہے، اس میں غریبی اور امیری سب انسان کے ساتھ ہے۔ یہ مت سوچو کہ اچھا اسی طرح میں تھوڑی سی بات مسلمانوں کے حوالے سے بھی اصلاح کر دوں کہ مسلمانوں کے اندر بھی بعض لوگ شیوخ سے بیعت ہوتے ہیں اور پیروں سے بیعت ہوتے ہیں، اللہ والوں سے بیعت ہوتے ہیں، تو بیعت ہونے کا یہ فوراً دیکھتے ہیں کہ اچھا بیعت ہوئے، تب اس کے بعد دیکھتے ہیں کاروبار اچھا ہوا کہ نہیں ہوا، حالات اچھے ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو فوراً بیعت ہونے کے فوراً بعد یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا پہلے سے زیادہ زبردست آمدن آنی شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اگر ایسا ہو گیا تو بس یہ پیر تو ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں ہوا تو پیر ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ باتیں بیکار کی باتیں، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جو حق ہے حق کے اوپر چلنا ہے، بھلے چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، چاہے اس کے ہمارے حالات اچھے ہوں یا نہ ہوں، ہم نے حق پر چلنا ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں ہے کہ وقت مصیبت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ مومن کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کفارہ گناہ بنا دیتا ہے۔ دوستان عزیز، خواتین و حضرات، ناظرین و ناظرات، جب یہ آیات مبارکہ گزر گئیں، اللہ تعالیٰ نے شاہ فرما اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے مہربانیاں نازل ہوتی ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے، واولئک ھم المہتدون، صبر اور برداشت کرنے والے لوگ اور نماز پڑھنے والے لوگ یہی وہ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یا اللہ بات ہو رہی تھی صبر کی، نماز کی، برداشت کی، اچانک صفا اور مروہ کی بات کر دی کہ یہ دو پہاڑیاں اللہ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ کیا راز ہے اس میں؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، لوگوں صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو صبر اور نماز کی بات تم سے کی ہے اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو ان پہاڑوں پر کسی کے قدم لگے ہوئے ہیں اس کو یاد کرو، اسی انداز میں دوڑو۔ عمرے والے تو عمرہ کر، اسی انداز میں ذرا دوڑ۔ خواتین و حضرات، عمرے والے عمرے والیاں جب آؤ تو تمہارا کام ہے کہ تم اس صفا و مروہ کے درمیان پھیرے لگاؤ، عورتیں پھیرا لگائیں، مرد پھیرا لگائیں، صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائیں، 7 پھیرے لگائیں، تاکہ تمہیں یاد آ جائے کہ ان پہاڑیوں کے درمیان کیوں چلایا جا رہا ہے، کیوں ہم سے چکر کٹوائے جا رہے ہیں۔ یاد کرو میری اس بندی کو جس کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، جو میرے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہے۔ یاد کرو اس کو، وہ ماں سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی، وہ جد امجد میں عظیم الشان دادی ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس عظیم ہستی کو یاد کرو، سیدہ ہاجرہ کو، وہ یاد آئے گی۔ اس کے قدم جس جگہ لگ گئے ہیں وہ میری نشانیاں ہیں۔ اللہ، کیا عظیم الشان مرتبہ ہے حضرت ہاجرہ کا کہ ان کے قدم جہاں لگ گئے وہ جگہ اللہ نے نشانی بنا دی۔ کیا یاد کرایا جا رہا ہے؟ یہ پچھلی آیات سے ان کا تعلق یہ بنتا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس جگہ پر ننھے اسماعیل کے ساتھ وہ آئی تھی، کھجوروں کے چند دانے ان کے پاس تھے، لکوں تک صحرا میں
کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جب اس نے اپنے شوہر سے پوچھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ ایمان کا پیکر تھی، اس جنگل میں بیابان میں چاروں طرف جب اس نے دیکھا کہ کہیں پرندہ بھی پر نہیں مار رہا ہے، لکو تک صحرا ہی صحرا ہے، اس پہاڑی کے اوپر بھی کہیں سبزہ تک بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ چونٹی بھی نہیں رینگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی میں اس ویران جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ ہاجرہ نے جب یہ دیکھا فرمایا الحمدللہ، اب بے فکر ہو کے جائیں، ہمیں اللہ کے سپرد آپ نے کر دیا، اب انشاءاللہ ہم ضائع نہیں ہوتے۔ اور واقعی اللہ نے ضائع ہونے سے بچایا۔ آج بڑے سے بڑا کوئی بھی نیک انسان ہو، کوئی نیک عورت ہو، اس وقت تک اس کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حضرت سیدہ ہاجرہ کہ ان قدموں والی نشان پر وہ دوڑے نہیں، وہاں پر وہ صفا مروہ کی سعی نہ کرے، وہاں پر پھیرے نہ لگائے۔ پھیرے لگانا ضروری ہے۔ آج صفا و مروہ پہ وہ پھیرے کیوں لگائے گئے تھے؟ وہ اپنے بچے کے پانی اور پیاس کی وجہ سے، کہ بچے کو پیاس لگ گئی تھی، اس کے لیے پانی نہ تھا، اس پانی کی خاطر حضرت ہاجرہ نے پھیرے لگائے تھے۔ جب ساتویں پھیرے پہ پہنچی دیکھا تو بچے کے پاؤں میں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، آج جسے آب زمزم کہتے ہیں۔ میں رکنا چاہتا ہوں، اب تو پانی آ چکا ہے، اب کیوں اس قصے کو دہرایا جا رہا ہے؟ مولا کریم اب تو وہاں پر پانی بے شمار ہے، اب ہم تو پانی کے لیے نہیں دوڑ رہے نا، اب ہمیں کیوں دوڑایا جا رہا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت، تمہارا جو عمرہ کرے یا حج کرے فلا جناح علیہ، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس مسئلے میں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان کے پھیرے لگائیں۔ اب تو وہاں پانی موجود ہے یا اللہ، اب کیوں پھیرے لگوائے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ہاجرہ پانی کے لیے دوڑی تھی، لیکن تمہیں پیار کی کہانی دہرانے کے لیے دوڑایا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہی پیار کی کہانی دہرائی جائے، اس کی وجہ اور کچھ نہیں کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے پیار والوں سے نسبت ہے، مجھے پیار والوں کی سنگت، ان کی وہ ادائیں دہرانے میں خوشی ہوتی ہے۔ میں اللہ ہوں، میری رضا اسی میں ہے کہ مجھے میرے پیاروں کی ادائیں دہرا کر دکھائی جائیں۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ہماری طرف سے انفرادی عبادت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، یاد رکھنا۔ نماز کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جس طرح تمہیں میں نماز پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہوں۔ تو پتا چلا کہ نماز حضور کی اداؤں کا نام ہے، حضور کی ادا کا نام ہے۔ ہم جسے سجدہ کہتے ہیں، کون بتاتا کہ سجدہ اسے کہتے ہیں اگر حضور سجدہ کر کے نہ بتاتے؟ سجدہ حضور کی اداؤں کا نام ہے، رکوع حضور کی اداؤں کا نام ہے، قیام حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ نماز عبادت اللہ کی ہے لیکن ادا مصطفیٰ کی ہے، ادا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پیار کی کہانی دہرائی جائے، وہ پھیرے اسی طرح لگا کے دکھائے جائیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو صبر اور نماز کی کہانی آپ کو بتائی، صبر اور نماز کی تلقین کی گئی، بتایا صبر سیکھنا ہے تو ہاجرہ سے سیکھو، نماز کا رنگ سیکھنا ہے تو ابراہیم سے سیکھو۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، ابراہیم کیا ہے؟ اللہ کے حضور ڈرنے والا، اللہ کے حضور رجوع کرنے والا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، لوگوں بندگی کرنی ہے ابراہیم کی طریقے سے کرو، وہ آہیں بھرنے والے اور بڑے بردبار تھے۔ اور صبر حضرت ہاجرہ سے سیکھو، حضرت اسماعیل سے سیکھو۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتارا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس۔ علماء یہود کے حوالے سے جنہوں نے رجم اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت شریف کو چھپایا، ان سے پوچھا گیا رجم کا مسئلہ کیا، انہوں نے انکار کیا اور نہیں بتایا، چھپایا۔ ان کے لیے یہ جنہوں نے نعت رسول کو چھپایا اور دین کے مسائل کو چھپایا، یلعنہم اللہ،
اللہ نے ان پر لعنت کی، اللہ ان پر لعنت فرما رہا ہے، لعنت کر رہا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت بھی ان پر. تو لعنت کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ سے جو خدا کی رحمت کی طرف سے مایوس کر دیا جائے اسے لعنت کہتے ہیں. لعنت سے مراد ہے خدا کی رحمت سے دور کر دینا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میں بڑے سے بڑے گناہگار کو کہتا ہوں میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن جو میرے نبی کی نعت چھپائے، میرے نبی کی صفت چھپائے، میرے نبی کی کوئی بات کسی جگہ سے میرے نبی کی شان سامنے ہوتی ہو اور میری اس نبی کی شان کو ظاہر نہ کرے، اس مسئلے سے جہاں سے میرے نبی کی شان اور صفت ثابت ہوتی ہو اور وہ وہاں سے چھپا کے گزر جائے، جیسا کہ آج بعض فرقوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جہاں فضیلت کی بات آتی ہے حضور کی اس کو چھپا کر گزر جاتے ہیں، اور وہاں پر اس بات کو، حضور کی فضیلت کو، حضور کے رنگ کو، حضور کی شان کو، حضور کے مرتبے کو، حضور کے مقام کو نہیں بتاتے، بخیلی کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں. تو وہ لوگ، یہودیوں کا بھی یہی طریقہ تھا، اپنی تورات میں حضور کی نعت کو چھپاتے، حضور کی صفت کو چھپاتے. لوگ پوچھتے بتاؤ تمہاری تورات میں حضور کا مقام ہے؟ کہتے نہیں ہم نے نہیں پڑھا کہیں بھی. استغفر اللہ. چند ٹکوں کے بدلے آج نہ وہ ٹکے رہے، نہ وہ لوگ رہے، نہ وہ خود چھپانے والے رہے. آج کائنات میں جس طرف بھی دیکھو میرے مصطفیٰ کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور کیا خوبصورت بات کہی کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے ہی نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. کیا بات ہے. محبت والو، پیار والو، عقیدت والو، اپنے دل میں محبت سمجھو. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اللہ نے لوگوں کے لیے بیان کیا اس کو اور تم چھپاتے پھرتے ہو. تو جو نعت مصطفیٰ کو چھپائے، آج ایسی روایات کو چھپائے. میں بعد ایسی کتابوں کو جانتا ہوں دوستو، ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں. انڈیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں. کتابوں میں ایسی فضیلت والی روایات جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والی روایات ہیں، چھپائیں اپنے مکتبوں سے اپنی مرضی کے، اور ان میں حضور کی نعت والی، حضور کی صفت والی، حضور کی شان والی روایات کو چھپا دیا. وہ مصنف عبدالرزاق کی وہ حدیث شریف، اس کو چھپایا بہت عرصے تک. الحمدللہ اب وہ اللہ پاک کی مہربانی سے دریافت ہوگی اور اس کو دوبارہ علماء کرام نے اسے شائع کیا. لیکن بے شمار ایسی کتابیں ہیں، ایسے خیانت والے لوگ ہیں. یہ ترجمہ اور تفسیر قرآن مجید کا ایک عظیم شان دورہ ہے. میں آپ کو بس اشارتاً یہ باتیں کر رہا ہوں. ایسے لوگ موجود ہیں، آج بھی لوگ موجود ہیں، ان کی خیانتیں موجود ہیں. انہوں نے خیانتیں کی جان بوجھ کر. جہاں حضور کی تعریف کی بات آئی وہاں سے گزرتے گزرتے بات کر دی، اور جہاں پر اپنے مطلب کی باتیں آئیں تو خوب مرچ مسالے لگا کر باتیں کی. شرم نہیں آتا تم لوگوں کو؟ کلمہ پڑھتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین کا، حیا تمہیں نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت بیان کرنے میں تمہیں کیا پیٹ میں مروڑ پڑتا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کی صفت و ثنا میں ہمیں زندہ رکھے اور حضور کی نعتیں پڑھتے پڑھتے ہمیں دنیا سے خیر خیریت کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، توحید کے ساتھ دنیا سے اٹھائے. تو ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ میں نے بڑے سے بڑے گناہگار کو کہا کہ میں اسے مایوس نہیں کرتا ہوں اپنی رحمت سے، لیکن جو میرے مصطفیٰ کا گستاخ ہے، جو میرے مصطفیٰ کا بے ادب ہے، جان بوجھ کر میرے قرآن سے، میری حدیث سے، میرے محبوب کے فرمانوں سے، تفسیروں سے، قرآن مجید سے، حدیثوں سے، وہ ان چیزوں کو چھپاتا ہے جس سے میرے مصطفیٰ کی شان بلند ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام بلند ہوتا ہے. یلعنہم اللائنون، ان پر لعنت والوں کی بھی لعنت ہے اور اللہ کی بھی لعنت ہے. اللہ ہم سب کو ایسے لعنتی لوگوں سے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو بچائے، ہمارے دوستوں کو بچائے. دوستوں جو حضور کی تعریف میں بخل کرتے ہوں، کوئی بہانے ہوں گے، ان کی بہانوں سے آپ پہچان لینا ان کو. کوئی نہ کوئی بہانے کریں گے، یہ چیز کا ثبوت نہیں ملتا، اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس کا حوالہ نہیں ملتا. وہ حوالوں کی چھتریوں کے بیچ میں رہ کر دراصل مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخیاں کرنا چاہتے ہیں. حضور کی عظمت بیان کرنے سے ان کا دل کڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ان کو. اصل بات یہ اس کا حوالہ نہیں، اس کا حوالہ نہیں. حالانکہ حوالہ کس کا نہیں ہے؟ اگر حضور کے ذکر کا حوالہ نہیں ہے تو پھر کس کا حوالہ ہے؟
اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے اور بے ادبوں اور بے ادبیوں سے بچائے. الا الذین تابوا، لیکن وہ لوگ جو توبہ کر لیں، یہودیت سے توبہ کر لیں، عیسائیت سے توبہ کر لیں، گستاخی سے توبہ کر لیں سچے دل کے ساتھ، آئندہ ایسی بے ادبی اور گستاخی نہیں کریں گے، سچے دل سے توبہ کریں. وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیں، آئندہ اپنا لب و لہجہ ایسا نہ رکھیں کہ جس میں گستاخی اور بے ادبی ہوتی، اور رسول پاک کا جب نام آئے تو بڑی محبت سے نام لیں، پیار سے نام لیں اللہ کے پیارے محبوب کا. وَبَيَّنُوا، اور پھر اس شان مصطفیٰ کو ظاہر کریں جس کو انہوں نے چھپایا تھا، اب ظاہر کریں، اب بولیں، نعتیں پڑھیں، سلام پڑھیں، خوب محبت کے چرچے کریں. فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِمْ، پس ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول کر لوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں ہی تو توبہ قبول کرنے والا ہوں. اللہ کریم کتنا پیار کرتا ہے اس شخص سے جو حضور کے در کی طرف پلٹ کے آ جاتا ہے. آؤ میرے محبوب کے در کی طرف پلٹ کے آؤ، بس میری تمہاری صلح ہے. وہ شرک کر رہا تھا یا اللہ تیرا، وہ کفر کر رہا تھا یا اللہ تیرا، فرمایا جو کچھ بھی کر رہا تھا بس آ گیا ہے میرے محبوب کے در پہ، اب میں اسے تھوڑا ہی دیکھ رہا ہوں، جس کے در پہ آ گیا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ. ان الذین کفروا، وہ لوگ جن لوگوں کی قسمت میں کفر ہے، وماتوا وہم کفار، اس حالت میں مر گئے کہ وہ گستاخ تھے، بے ادب تھے، اللہ کے بھی بے ادب، رسول پاک کے بے ادب، نہ توحید کو مانا نہ رسالت کو مانا. اولئک علیہم لعنت اللہ، بس مر گئے اگر مردود تو پھر ان کا حال یہ ہوگا کہ ان پر لعنت، لعنتی ہو کے مرے. والملائکۃ، فرشتے بھی ان پر لعنت بھیجیں گے. والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت ان پر پڑے گی. خالدین فیہا، اسی لعنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے. خفف عنہم العذاب، گستاخ رسول سے کوئی عذاب ہلکا نہیں ہوگا. ولا هم ينظرون، رحمت کی نظر کے ساتھ ان کو نہیں دیکھا جائے گا جو گستاخ ہیں اور بے ادب ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے لوگو تمہارا اللہ، تمہارا معبود ایک معبود ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی الہ نہیں. لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. کوئی مقصود نہیں مگر اللہ، کوئی مطلوب نہیں مگر اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، کوئی مطلوب نہیں مگر اللہ. کیوں؟ وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الرحمن کے بارے میں مجھے تفسیر رفاعی، علامہ سید محمد رفاعی عرب کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ الرحمن کا مطلب ہے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں عطا فرمانے والا، اور الرحیم کا مطلب ہے آخرت میں فقط اپنے خاص الخاص اپنے محبوب کے غلاموں پر عطا کرنے والا. الرحمن الرحیم، اللہ اے دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں حوصلہ کرو، ہمت نہ ہارو، اللہ کی توحید کا چرچا بلند کرو. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. یہ نعرہ کس کا ہے؟ یہ نعرہ مصطفیٰ کا ہے. تو مصطفیٰ کے نعرے کو بلند کرو، رسول اللہ کے اس نعرے کو بلند کرو کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہ بات تم بلند کرتے رہو، کائنات میں اللہ کی توحید کے ڈنکے بجاؤ، نبی کی رسالت کے ڈنکے بجاؤ. والرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمانے والا، ادھر بھی نعمتیں عطا کرے. الرحیم، آخرت میں خاص خاص نعمتیں بھی آپ کو عطا فرمائے گا. اپنے مقام پر پھر عرض کیا جائے گا.